CSS کے لیے پیسے بالکل نہیں چاہیے ہوتے. تو انیشلی میں نے نیشنل آفیسرز اکیڈمی جوائن کی. الحمدللہ میں نے CSS 2017 میں کلیئر کر لیا. یہ کسی ڈگری کے ایگزام کی طرح نہیں ہے, اس میں آپ نے 20,000 یا 30,000 ایکسپیرینس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. کشتیاں جو ہے وہ جلا دو تاکہ سب سے پہلے تمہیں یہ پتہ چلے کہ اگر تم لڑو گے نہیں تو مرو گے. اگر آپ پلان کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ بیسیکلی پلان کر رہے ہیں کہ آپ فیل ہوں گے. اسلامیات میں جو ہے وہ فیلئر کا ریٹ کافی حد تک زیادہ ہوتا ہے. بعض لوگ میڈیکل کرتے ہیں, اس کے بعد CSS کا سوچتے ہیں کر لیتے ہیں. انجینئرز بہت سارے جو ہے وہ CSS کر لیتے ہیں. آپ ایک صبح اٹھتے ہیں اور آپ عمدہ دھند کسی ایک ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بالکل آئیڈیا ہے. بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ خود سے ہی اپنا فیلئر ڈٹرمن کر چکے ہیں. سوال کی روح کو سمجھیں اور روح کو ایڈریس کریں, کیونکہ موسٹلی ہمارے ہاں ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے کہ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. بٹ آئی ہیڈ این آپشن فار MS اسکالرشپ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ میں نے ڈراپ کیا. نوا میں نے جوائن کی تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. سب سے پہلے تو شکریہ فار دس اپرچونیٹی کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور ایسپیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر پا رہا ہوں. CSS کا خیال ایک دم سے تو نہیں آیا. اٹس ناٹ لائک کہ آپ ایک دن جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہاں مجھے CSS کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. میں تو ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان کے ساتھ گیا تھا اور اٹ واز لائک کہ وین آئی واز ان دا 3rd ایئر آف مائی انجینئرنگ, تو تب میں نے جو ہے وہ CSS کا پلان بنایا اور اس کے فوراً بعد سے میں نے CSS سے اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ چیک کیا, اس سے ریلیونٹ انفارمیشن کلیکٹ کی اور پھر اس کے بعد سبجیکٹس کا انالیسس کیا, پاسٹ پیپرز چیک کیے, دیکھا کہ اپنا جو ٹیمپو ہے اس کو چیک کیا اور دیکھا کہ میں کس لیول کے اوپر ہوں. اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ ایک اسٹرکچر انداز میں تیاری شروع کی. اس میں پھر سب سے پہلے میں نے انگلش گرامر, کمپوزیشن کے اوپر اور ایسے کے اوپر فوکس کیا اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ ساتھ میں نے کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج کی تیاری شروع کی. تو انجینئرنگ کے فوراً بعد پھر جب میں نے پہلی اٹمپٹ لی 2017 میں, تو اس وقت مجھے تقریباً 8 منتھس کا بریک ملا. اس ٹائم کو میں نے اچھی طرح سے اسٹرکچر کیا, اچھی طرح سے مینیج کیا اور ایک آرگنائز انداز میں تیاری کرتے ہوئے میں ٹارگٹ سیٹ کرتا تھا, ان ٹارگٹس کو اچیو کرتا تھا. اور پھر جب فروری میں اٹمپٹ دی, الحمدللہ میں نے CSS 2017 میں کلیئر کر لیا اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں الوکیٹ ہوا. دیکھیں وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ پلان کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ بیسیکلی پلان کر رہے ہیں کہ آپ فیل ہوں گے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایک پلاننگ کے ساتھ ایک آرگنائزڈ انداز میں اپنی CSS کا جو پلان ہے اس کو ویل تھاٹ آؤٹ انداز میں لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ باقی ایسپیرنٹس سے کوسوں آگے ہوں گے اپنی تیاری میں. اب اگر جہاں تک سبجیکٹس کی بات ہے اور کورس کنٹینٹس کی بات ہے, آپ جب اپنی ڈگری پلان کر رہے ہوں, فار انسٹنس ابھی آپ FSC میں ہیں اور آپ 4 یا 5 سال کے بعد کمپٹیشن ایگزام ٹیک اپ کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو بیٹر تو یہی ہے کہ آپ پہلے سے ایسے سبجیکٹس چوز کریں جو کہ آپ کو CSS کے پروسیس میں ہیلپ کریں. اس میں انگلش ہو سکتی ہے, پولیٹیکل سائنس ہو سکتی ہے, اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے, اس میں لاء کا کوئی سبجیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی طرح کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگوں نے CSS کیا ہو. بعض لوگ میڈیکل کرتے ہیں, اس کے بعد CSS کا سوچتے ہیں کر لیتے ہیں. انجینئرز بہت سارے جو ہے وہ CSS کر لیتے ہیں. تو یہ اوورآل میں اگر بات کروں تو پرسیپٹ تو مکس ہے, لیکن آئی تھنک کہ زیادہ بیٹر انداز اگر آپ ابھی آپ سوچ رہے ہیں آگے ایجوکیشن کو پرسیو کرنے کا اور پھر CSS کا, تو بیٹر ہے کہ آپ ابھی سے ایسی ڈگری میں جائیں کہ جو آپ کے CSS کے پروسیس کو کمپلیمنٹ کرے. سب سے پہلی بات تو یہ متھ آئی تھنک مجھے اسی سٹیج کے اوپر اس متھ کو ایکس کر دینا چاہیے کہ CSS کے لیے پیسے بالکل نہیں چاہیے ہوتے. آل ان ٹوٹل FPSC کی جو فیس ہے وہ 2200 روپیز ہے. تو آپ کے ایکسپنسز جو میں 6, 7, 8 مہینے جو آپ تیاری میں لگاتے ہیں اس میں آپ کے ایکسپنسز جو آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں یا کچھ بکس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے. اگر آپ اکیڈمی رکھ رہے ہیں یا کسی کوچنگ انسٹیٹیوشن کو جوائن کر رہے ہیں تو 50,000 آپ اس میں ایڈ کر دیں. تو CSS میں پیسے اٹس ناٹ اے میٹر آف فائنینسز. میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ میں نے 2016 میں آرکیٹیکچرل انجینئرنگ کی UET لاہور سے, اور اس سے پہلے میں نے 2012 میں ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر کیا تھا سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی راولپنڈی سے. تو جہاں تک میں اپنی بات کروں, میری ڈگری نے یا میرے بیک گراؤنڈ نے بہت زیادہ ہیلپ کیا مجھے CSS کے پروسیس میں. اس میں 2 امپورٹنٹ سبجیکٹس ایسے تھے کہ جن میں مجھے ہیلپ ملی. ایک جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹیز تھا کیونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ انجینئرنگ کا تھا, اور دوسرا جو سبجیکٹ تھا وہ ٹاؤن پلاننگ کا تھا کیونکہ میں آرکیٹیکچر انجینئرنگ اور معاشرے اربن سیٹ اپ کیسے کام کرتا ہے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کیسے کام کرتے ہیں, اس انداز سے واقف تھا. فار انسٹنس انوائرمنٹل سائنسز کے سبجیکٹس ہم نے کافی پڑھے ہوئے تھے, ہم نے ٹاؤن پلاننگ کا سبجیکٹ پڑھا ہوا تھا, ہم نے آرکیٹیکچر ڈیزائن کا پڑھا ہوا تھا. تو بہت سارے سبجیکٹس نے مجھے ہیلپ کی.
بٹ ڈیفینیٹلی جو بلک آف دا سی ایس ایس ہے وہ لائے کرتا ہے دوسرے سبجیکٹس میں، جیسے کہ انگلش ہے یا پولیٹیکل سائنس ہے یا کرنٹ افیئرس کا نالج ہے. تو وہ آپ کو شاید ویسے اس طرح کی انجینئرنگ کی ڈگری یا میڈیکل کی ڈگری وہ آپ کو وہ ایج پرووائڈ نہ کر سکے جو کہ سوشل سائنسز کا بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیں کوئی یونیورسل ٹیمپلیٹ تو نہیں ہے، ہر اسپیرنٹ کا ایپٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ہر اسپیرنٹ کی جو لرننگ کرو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پکنگ پاور کتنی ہے، آپ کتنی جلدی ایشوز کو کمپریہینڈ کر لیتے ہیں. اب بعض سبجیکٹس میں آپ کو انالائٹیکل اور لاجیکل ریزننگ کی سکلز چاہیے ہوتی ہیں اور بعض سبجیکٹس میں آپ کو کریمنگ اور ریٹینشن کی سکل چاہیے ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آپ کو کریمنگ، ریٹینشن اور پھر انالیٹکس ملا کے آپ کو سی ایس ایس کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے سبجیکٹ کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. اب کوئی ایک ایسا پرفیکٹ ٹیمپلیٹ نہیں ہے، لیکن جو جرنل ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ باقی بہت سارے اسپیرنٹس ہیں یا باقی ہمارے ساتھ بہت سارے جس طرح سے سکسیزفل سی ایس پیز ہیں، تو 8 یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے آپ جو ہے وہ اگر پڑھیں تو آپ 6 سے 8 مہینے میں سی ایس ایس کر سکتے ہیں. یہ جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انگلش ایسے کا ایگزام ہے وہ بنیادی طور پہ انگلش لینگویج کا ایگزام ہے، وہ آپ کے گرامیٹیکل ایکسپریشن کا ایگزام ہے، وہ آپ کی ایکسپریشن کی پاور کا ایگزام ہے. وہ یہ چیک کرتا ہے کہ آپ ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر کے ٹو دا پوائنٹ اور ریلیونسی کے ساتھ 2000 یا 3000 ورڈز کا ایک ڈرافٹ جو کہ کوجنٹ ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو، ویوڈ ہو، وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آئی تھنک جو ایسے کا ایگزام ہے اس میں کنٹینٹ کی کوالٹی میٹر تو کرتی ہے بٹ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی. اگر آپ کا گرامیٹیکل اسٹرکچر اچھا ہے اور آپ اگر جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کو ایکسپریس کر پاتے ہیں اور آپ ایک لاجیکل کنٹینٹ کریٹ ایسا کر پاتے ہیں کہ جس میں ریزننگ نظر آ رہی ہو، جس میں آرگیومنٹیشن نظر آ رہی ہو، جس میں آپ آرٹیکولیشن کی بیس کے اوپر اپنے پوائنٹ کو پروو کر سکیں، تو ایسے کا ٹاپک سبجیکٹ آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے. پھر فیل یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی ہمارے ہاں ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے کہ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. تو ایسے کے ساتھ کبھی کوئی چانس نہیں لینا چاہیے اور ایسے کو آپ کو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ڈیلی گراؤنڈز کے اوپر کرنا چاہیے، تبھی آپ ایسے پاس کر سکتے ہیں. اسلامیات میں لوگ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے 2-3 ریزنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامیات جو سی ایس ایس میں جس طرح سے ٹیسٹ ہوتی ہے وہ اپلائیڈ اسلامیات ٹیسٹ ہوتی ہے. اب اس میں ایسے ٹاپکس آتے ہیں کہ جو ماڈرن ایشوز بیسڈ ہوتے ہیں، جورسپروڈنس کا کوشچن آ جائے گا، اجتہاد کے اوپر کوشچن آ جائے گا یا ایسے اسپیکٹ کے اوپر کوشچن آ جائے گا جس میں وہ آپ سے اسلامک پرنسپلز کی انٹرپریٹیشن مانگے گا ماڈرن کانٹیکسٹ میں. ہمارے اسٹوڈنٹس یا اسپیرنٹ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کریم تو کیا ہوتا ہے، کچھ آیات یا کچھ احادیث رٹ لی ہوتی ہیں، لیکن اس کو جب وہی اپلائیڈ نالج مانگتا ہے تو وہ اس کو ٹرانسفرس نہیں کر پاتے ہیں. اس وجہ سے آئی تھنک اسلامیات میں جو ہے وہ فیلئر کا ریٹ کافی حد تک زیادہ ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو اس نے آپ سے سوال پوچھا ہے اس سوال کی روح کو سمجھیں اور روح کو ایڈریس کریں. اور اس میں بہت ایک اچھا جو ٹپ ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ باقی مذاہب سے، باقی آسمانی کتابوں سے، باقی ریلیجس پریکٹسز سے بھی ریفرنسز دیں کہ باقی دنیا میں باقی مذاہب کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ اسلامیات میں اچھا سکور کریں گے. دیکھیں اگر آپ کسی دوست کو دیکھ کے رکھتے ہیں یا بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ خود سے ہی اپنا فیلئر ڈٹرمن کر چکے ہیں. دوسری بات جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپشنل سبجیکٹس سی ایس ایس کمپٹیشن ایگزام ہے، گریجویشن کا یا ماسٹرز کا ایگزام نہیں ہے. یہ کسی ڈگری کے ایگزام کی طرح نہیں ہے. اس میں آپ نے 20,000 یا 30,000 ایسپیرنٹس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے اور ان میں پھر آپ نے لیڈ لے کے آگے اپنی پوسٹ یا ایلوکیشن حاصل کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ کا آپشنل سبجیکٹس میں ایٹ ایوریج 60% سکور نہ ہو تو آپ کسی اچھے گروپ میں ایلوکیشن حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ جب آپ آپشنل سبجیکٹ میں 60% سکور لیتے ہیں تو اوورآل آپ کا سکور کا جو ایگریگیٹ بنتا ہے وہ 700 پلس بنتا ہے ریٹن میں. تو آپشنل سبجیکٹس کی جو سلیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات جو آپ دیکھیں وہ اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیں. دوسری بات آپ دیکھیں کہ اوور لیپنگ اور کمپلیمنٹ سبجیکٹس کون سے ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سے سبجیکٹ کے ساتھ ایزی ہیں. اور لاسٹ پہ آپ کے لیے جو کنسیڈریشن ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اسکورنگ کا ٹرینڈ، اور پھر یہ ہے کہ کس سبجیکٹ کا جو کورس ہے وہ شارٹ ہے. اس طرح سے آپ آپشنل سبجیکٹس کو کیئرفل کنسیڈریشن کے ساتھ سلیکٹ کرنا چاہیے. اب اگر آپ آبجیکٹیو کی یوزلی تیاری نہیں کرتے تو آبجیکٹیو جو ہے وہ 10 سبجیکٹس میں 200 مارکس کے آبجیکٹیو آتے ہیں. اب 1200 میں سے 200 مارکس آپ امیجن کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس نے تیار نہیں کیا، ایٹ ایوریج وہ 10 نمبر لے رہا ہے، ٹوٹل 100 لے سکے گا. دوسرا ایٹ ایوریج 15 لے رہا ہے آؤٹ آف 20 تو وہ 150. تو 50 مارکس کا ڈفرینس سی ایس ایس میں کبھی کور نہیں ہوتا. تو اسی لیے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو ایم سی کیوز کا پورشن ہے اس کو باقاعدہ سے سپریٹلی تیار کرنا چاہیے
اور اس کے اوپر پاس پیپرز کے تمام MCQs کرنے چاہیے. اور جب آپ ایک کسی سبجیکٹ کا کورس تیار کر رہے ہوں تو اس میں جو بھی پوائنٹ آپ کو نظر آئے کہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے اس کو الگ سے اپنے MCQs کی بک میں لکھ لینا چاہیے. میں بنیادی طور پہ میرا جو ٹائم ٹیبل ہوتا تھا وہ ایسا تھا کہ میں صبح پہلے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ایسے کو دیتا تھا, اس کے بعد اگلے جو 2 یا 3 گھنٹے تھے وہ میں پریسی اور کمپریہنشن کو دیتا تھا, اس کے بعد جو 2 یا 3 گھنٹے تھے وہ میں کرنٹ افیئرز کو, اس میں نیوز پیپر وغیرہ ریڈ کرتا تھا, نیوز پیپر سے آرٹیکلز جو ہے وہ نکال کے یا آرٹیکلز میں سے پوائنٹ نکال کے اپنے رجسٹر میں نوٹ کرتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں بریک لیتا تھا اور پھر میں شام کو 3 یا 4 گھنٹے ایک آپشنل سبجیکٹ کر رہا ہوتا تھا. ایک وقت میں ایک آپشنل سبجیکٹ کرتا تھا, تو یہ میرا پیٹرن ہوتا تھا. بنیادی طور پہ جو انیشلی میں نے نیشنل آفیسرز اکیڈمی جوائن کی تقریباً 2.5 منتھس کے لیے, جہاں سے مجھے بنیادی طور پہ یہ بتایا گیا کہ آپ نے سبجیکٹس کو اپروچ کیسے کرنا ہے, آپ نے پیپر کو کس طرح سے ڈی کوڈ کرنا ہے اور آنسر کس طرح سے دینا ہے. اس میں بنیادی طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹرک میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پیپر اٹمپٹنگ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, اور کوشچن جب آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے تو کوشچن کو توڑ کے کس طرح سے آپ نے اس کے ہر ایلیمنٹ کو رسپونڈ کرنا ہے. آئی تھنک گائیڈ لائن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک صبح اٹھتے ہیں اور آپ اندھا دھند کسی ایک ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے. اگر تو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہوتا کہ وہ آپ میں یہ ویلیوز انکلکیٹ کر پاتا کہ آپ CSS کا جو پروسیس ہے اس کو کیٹر کر پاتے, تو پھر شاید آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ان دا ایبسنس آف دیٹ آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہمیشہ رہے گی, اور اس میں پھر آپ مینٹورنگ آپ مینٹورنگ کا آپشن لے سکتے ہیں, آپ اکیڈمی کا آپشن لے سکتے ہیں, آپ بہت سارے آپشن جو ہے وہ. میری موٹیویشن جو ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ڈاکٹر شاہ فیصل تھے, انہوں نے UPSC کا ایگزام ٹاپ کیا تھا, وہ میری موٹیویشن تھے. اس کے بعد سے میں نے ذہن بنایا 2010 میں انہوں نے ٹاپ کیا کہ میں نے جو ہے وہ CSS کرنا ہے. اور دوسری جو میری موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے آس پاس جب دیکھتا ہوں تو آبویسلی باقی سب لوگوں کی طرح میں بھی ایک جو ہے وہ سینسٹیو شہری ہوں. جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کس طرح سے حالات چل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی مجھے انفلوئنس کرتے ہیں, اور اس میں پھر شاید ایک درد مند دل یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنی کوئی کنٹریبیوشن کر سکے. یہ میری دوسری موٹیویشن تھی. اور سیکریفائس آئی تھنک میں نے ایز سچ بہت کچھ زیادہ سیکریفائس تو نہیں کیا, بٹ آئی ہیڈ این آپشن فار MS اسکالرشپ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ میں نے ڈراپ کیا. تو اس کو اگر آپ کہیں تو وہ سیکریفائس ہو سکتی ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک میں نے اس سے کہیں زیادہ گین کیا. نوا کے ساتھ پہلے تو لرننگ کا ایکسپیرینس, جو پہلے مینٹور جب میں نوا میں نے جوائن کی تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. سر فرید کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, سر حسن گوندل کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا, سر عاطف کے ساتھ بہت اچھا لرننگ کا ایکسپیرینس تھا, سر بلال انٹرنیشنل لاء ان سے پڑھا تھا میں نے, ان کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. تو نوا کے ساتھ وہ اکیڈمی میں جو 2.5 منتھس تھے ان میں بنیادی طور پہ میں نے CSS کو سمجھ لیا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو وہ اب وہ انہی لوگوں سے جو ہے وہ ایک لائف لانگ ریلیشن شپ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نوا کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا ایز این انسٹرکٹر, تو وہ پھر جو باتیں میں نے سیکھی وہی جب آپ اسٹوڈنٹس کو امپارٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگر ہوتا جاتا ہے. تو بانڈ جو ہے وہ ٹائٹن ہو رہا ہے بائی ایوری پاسنگ ڈے. میں اگر اپنی سکسیس کسی کو ڈیڈیکیٹ کروں تو آئی تھنک میں اپنے فادر کو ڈیڈیکیٹ کروں گا, کیونکہ ساری زندگی ہی ہیز اسٹوڈ بائی می. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کسی نے کوئی کنٹریبیوشن دی ہے تو عبدالستار ایدی صاحب ہیں, ڈاکٹر رتفاؤ ہیں اور محمد علی جناح صاحب ہیں. تو ان لوگوں کو میں اپنی سکسیس, اگر یہ سکسیس ہے تو ڈیڈیکیٹ کروں گا, although میری سکسیس کی ٹرمز ریلیٹیولی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اور CSS میں آپ جا رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب طارق بن زیاد جبرالٹر پہ گیا تھا تو اس کے ساتھی جو ہے وہ ان کا مورال جو ہے وہ بہت لو تھا. ابھی چونکہ پیپر قریب ہیں تو آپ کی بھی ایسی سچویشن ہے. تو طارق بن زیاد نے یہ کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ کشتیاں جو ہے وہ جلا دو تاکہ سب سے پہلے تمہیں یہ پتہ چلے کہ اگر تم لڑو گے نہیں تو مرو گے. تو اب CSS کا بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ CSS جو ہے وہ اینڈ آف دا لائف ہے, نہیں, یہ اٹس جسٹ ون پارٹ آف لائف. لیکن اگر آپ نے CSS کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کو ایسے ہی لینا پڑے گا. اپنی فل ایفرٹ کے ساتھ جائیں, فل انٹینشن کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ جائیں, موٹیویشن کے ساتھ جائیں, کریج کے ساتھ اس کو پرسیو کریں, اور پھر دین دیر از نو ریزن کہ آپ CSS نہ کر پائیں.